السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دنیا کے اندر بے تحاشا قومیں ہیں، بے تحاشا لوگ ہیں، بے تحاشا علاقے ہیں، اور اسی طرح سے جس قدر اقوام موجود ہیں اسی طرح سے بے تحاشا دنیا کے اندر ادیان بھی موجود ہیں۔ دین تو سارے کے سارے دنیا میں موجود ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان ادیان کو ماننے والے لوگ بھی ہر جگہ پر موجود ہیں، لیکن ایک دین ایسا دین ہے اللہ نے اس دین کو اپنے نزدیک سب سے بہترین دین قرار دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور وہ دین ہے دین اسلام۔ اسلام جیسا دین دنیا کے اندر کوئی دین نہیں ہے۔ سب سے زیادہ مقدس، پاک اور پاکیزہ دین اگر کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے اندر طہارت ہے، دین اسلام کے اندر حلال حرام ہے، دین اسلام کے اندر ماں باپ اور بہن بھائیوں کی پہچان اور ان کا ادب و احترام ہے، دین اسلام کے اندر بڑوں کا مقام ہے، دین اسلام کے اندر کتاب قرآن حکیم ہے، دین اسلام کو لے کر آنے والے جن پر دین اسلام نازل کیا گیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اسی کے ماننے والے صحابہ اکرام موجود ہیں۔ لیکن جب پیارے پیغمبر کی بات آتی ہے تو آپ جیسا پیغمبر بھی دنیا کے اندر نہیں ہے جتنا اللہ نے آپ کو رتبہ اور مقام عطا کیا۔ 1,24,000 کے قریب کم و بیش پیغمبر اللہ رب العالمین نے پیغمبر اور رسول دنیا کے اندر بھیجے، لیکن سب سے بلند و بالا اگر مقام دیا گیا تو محمد الرسول اللہ کو دیا گیا۔ اسی طرح سے جتنے بھی ادیان دنیا کے اندر موجود ہیں ان ادیان کا، ان کے ماننے والوں کا اگر کوئی مقام دیکھا جائے تو وہ دین اسلام سے بڑھ کر ان کا مقام نہیں ہے، کیونکہ اب دنیا کے اندر اگر کوئی فائنل اور آخری دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام کے علاوہ جتنے بھی ماننے والے لوگ ہیں، جتنے بھی دوسرے دیان کو ماننے والے لوگ ہیں، ان کی کوئی حیثیت اور کوئی مقام دنیا کے اندر یا اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں، بڑے بڑے ممالک کے حکمران جو ہیں، وہ دین اسلام سے خائف ہو چکے ہیں، دین اسلام سے ڈرتے ہیں۔ دین اسلام کا پھیلاؤ اس قدر تیزی سے ہو رہا ہے کہ دین اسلام کو ماننے والے لوگ اس قدر اس دین کے اندر آ رہے ہیں اور دنیا کے اوپر عیاں ہو رہے ہیں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے اپنے ادیان باطلہ کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، کونوں کے اندر چھپ کر یا کچھ علاقوں کے اندر محدود ہو کر یہ دین اسلام سے ڈرتے ہیں، اور دین اسلام کے ماننے والے جو لوگ ہیں ان کے ایمان سے ان کو ڈر لگتا ہے۔ اسی لیے یہ لوگ اس قدر خائف ہو کر دین اسلام کے بارے میں اور جس پر دین نازل کیا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں یا ان کے ماننے والے جو ہیں صحابہ اکرام ہیں یا اسی طرح سے اولیاء اکرام ہیں یا ائمہ اکرام ہیں یا دوسرے مسلمان ہیں، ان کے خلاف ان کے پروپیگنڈے ہوتے ہیں۔ اور آج بھی دیکھیں دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، کبھی کسی شہر میں، کبھی کسی ملک میں، کبھی کوئی حکمران اور کبھی کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے دین اسلام کے بارے میں اپنی زبان درازی کرتا ہے، اپنی زبان سے گند اگلتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں واضح طور پر کہہ دیا تھا إِن يَسْتَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ۔ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں، یہ کافر لوگ ایسے ہیں، یہ یہود و نصارہ ایسے ہیں کہ جب یہ تم پر غلبہ پالیں گے اپنی زبان، گندی زبان تمہارے اوپر استعمال کریں گے، اپنے ہاتھوں کو تم پر استعمال کریں گے۔ زبان کیسی؟ میرے پیغمبر کی توہین کی جائے، میرے دین کے بارے میں گفتگو کی جائے، میرے دین کے ماننے والے صحابہ کے بارے میں بات کی جائے، اور اسلام کو طرح طرح کے القاب سے نوازا جائے اور رنگ برنگی باتیں اسلام کے بارے میں کی جائے۔ اگر یہ سوچیں ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، یہ ہے کیا چیز، یہ کیا ان کی حیثیت کیا ہے جو اتنے بڑے دین اور اتنے بڑے پیغمبر جس کے جوتے کی خاک کے برابر بھی یہ لوگ نہیں ہو سکتے اور میرے پیغمبر پر بات کرتے ہیں۔ اور پیغمبر تو کون تھے؟ میرے پیغمبر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ آج یہ فرانس کا حکمران ہمارے دین کے بارے میں بات کرے، دین اسلام کے بارے میں بات کرے،
میرے پیغمبر کے بارے میں بات کرے، ذرا اس سے پوچھو تو صحیح یہ تم ہو کیا، تمہاری شان کیا ہے، تمہاری عزت کیا، تمہارا مقام کیا ہے، تمہیں دنیا میں جانتا تک نہیں کوئی۔ یہ پیغمبر کی شان دیکھو، میرے پیغمبر کو اللہ رب العالمین نے اتنے بلند و بالا فرمایا، اللہ نے قرآن پورا کا پورا میرے پیغمبر کے لیے اتارا اور میرے پیغمبر کی سینہ اطہر پر اتارا، اور دنیا کے اندر یہ دنیا نے مانا کہ جتنا بڑا لیڈر پیغمبر خدا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہے، اس قدر کوئی بھی لیڈر دنیا کے اندر نہیں آیا۔ آپ کو جہاد کے مقام میں دیکھو سب سے اول ہوں گے، نماز کے مقام پر دیکھو سب سے افضل ہوں گے، اخلاق کے اعتبار سے دیکھو سب سے افضل ہوں گے، اعتبار کے اعتبار سے دیکھو سب سے افضل ہوں گے، امانت کے اعتبار سے دیکھو سب سے افضل ہوں گے، صداقت کے اعتبار سے دیکھو سب سے افضل ہوں گے، اگر شوہر کے اعتبار سے دیکھو بہترین دنیا کے اندر آئیڈیل شوہر، اگر باپ کی حیثیت سے دیکھا جائے دنیا کے اندر آئیڈیل باپ جو ہے، اگر سسر کی حیثیت سے دیکھا جائے بہترین آئیڈیل سسر ہے، اگر آپ تجارت کے حساب سے دیکھتے ہیں پیغمبر کی تجارت سب سے اعلیٰ ہے، اور پیغمبر کا اخلاق دیکھتے ہو تو اللہ کا قرآن دیکھو انک لعلی خلق عظیم، پورا کا پورا قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر کے اخلاق کے بارے میں ہے۔ اور تمہاری زبانیں کیا ہیں؟ گندی زبانیں، گندا جسم، ناپاک زبان، ناپاک جسم، اور حیثیت کوئی نہیں، دنیا کے اندر بھی کوئی حیثیت نہیں، آخرت میں بھی کوئی حیثیت نہیں، اور یہی لوگ جو ہے وہ عدت للکافرین، جہنم کو تیار کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہی نافرمانوں کے تیار کیا ہے۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ، جو میرے نبی کی نافرمانی کرتے ہیں، میرے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، یاد رکھو فذوقوا العذاب، ان کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا، عذاب چکھ لو تم دنیا میں، یہ دنیا کے عذاب ہیں ان کے لیے۔ اور آج یہ پیغمبر کی بات کرتے ہیں، اسلام کے خلاف اپنی زبان درازی کرتے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ دنیا کے اندر ماننے والے، دنیا کے اندر حکمرانیاں اگر کی تو اسلام والوں نے کی۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے پیغمبر کے بارے میں کوئی گفتگو کرے، ہم کس طرح سے آرام سے بیٹھیں، نہ اپنی زبان سے احتجاج کرتے ہیں، نہ اپنے کردار سے احتجاج کرتے ہیں، نہ اپنے عمل سے احتجاج کرتے ہیں۔ ہمیں باقاعدہ صحیح معنوں میں مسلمان بن کر دکھانا ہوگا، اور ان لوگوں کا، ان کی زبان کو گدی سے نکالنی ہوگی، کیونکہ یہ پیغمبر کے خلاف بات کرتے ہیں، اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں۔ محمد بن احمد، امام احمد بن حنبل نے کہا تھا جس قوم کے سامنے پیغمبر کی توہین کی جائے اس قوم کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہوتا، اور آج ہم زندہ ہیں۔ کس طرح سے یہ لوگ پیغمبر کے خلاف بات کریں، اسلام کی توہین کریں، اور ہم خاموش رہیں۔ آج یہ ایک چھوٹا سا گندے نطفے سے پیدا ہونے والا انسان جو ہے پیغمبر کے خلاف اور اتنی مقدس سب سے دنیا میں غالب آنے والے دین کے بارے میں بات کرتا ہے کہ یہ دین ایسے ہے، دین ایسے ہے۔ ان کو کیا پتا دین کیا ہے؟ دین دیکھنا ہے اور اللہ کے قرآن کو دیکھو، دین دیکھنا ہے پیارے پیغمبر کے فرمان کو دیکھو۔ میرے نبی کی شان اس قدر ہے، اللہ نے تو قرآن کے اندر میرے نبی کے ایک ایک اعضاء کا ذکر کر دیا، میرے نبی کی زلفوں کا ذکر کیا، میرے نبی کی زبان کا ذکر کیا، میرے نبی کے چہرے کا ذکر کیا، میرے نبی کے ہاتھوں کا ذکر کیا، میرے نبی کے سینے کا ذکر کیا، میرے نبی کے شہر کا ذکر کیا، جہاں پر میرے نبی نے جنگیں کی ان علاقوں کا ذکر کیا، جہاں جہاں میرے نبی جاتے ہیں اللہ نے قرآن کے اندر انہی جگہوں کا ذکر کر دیا۔ ان کو کیا پتا اس چیز کا؟ میرے نبی کی شان کیا ہے؟ آج ہمیں یہ سوچنا ہوگا، اسلام کے ابھی نام سے ڈرتے ہیں، جب اسلام کا نفاذ ہوگا تب یہ سوچیں یہ کہاں جا گھسیں گے، ان کی کیا حیثیت رہے گی۔ دنیا کے اندر اسلام کو نافذ کریں، اسلام کے نفاذ کے لیے بلند آواز کریں، ختم نبوت کے لیے بلند آواز کریں۔ میرے نبی خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے، قیامت تک یہی نبی رہیں گے، قیامت تک یہی ہوں گے، کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ اس لیے نبی کی شان جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ کسی مسلمان کا ایمان اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کوئی میرے نبی کی یا اسلام کی توہین کرے اور ہم خاموش تماشائی بنے رہیں۔ اس لیے سوچنا ہوگا، ان لوگوں سے اپنے قطع تعلق ہی کر لیں، ان لوگوں سے اپنے تعلقات کو توڑ دیں، ان لوگوں سے اپنے آپ کو الگ کر لیں، تاکہ سوشل بائیکاٹ کیا جائے، فائنینشلی بائیکاٹ ان کے ساتھ کیا جائے، تجارتی بائیکاٹ کیا جائے، تاکہ ان لوگوں کو عقل آ جائے، کیونکہ یہ دولت کے پجاری لوگ ہیں، ان کو کیا لگے کسی چیز سے۔
جب ان کی دولت کم ہوگی، ان کے فائنینشلی کمزور ہوں گے، تب جا کر ان کو عقل آئے گی اور ان کو پتہ چلے گا دین کیا ہے، مسلمان کیا ہے اور مسلمانوں کا مقام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر عمل کرنے کی، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔